ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں اور یہ جملہ ہر میکے میں بولا جاتا ہے، اور جب سسرال جاتی ہیں تو سننے کو ملتا ہے کہ یہ پرائے گھر کی لڑکی ہے۔ آخر بیٹی کا گھر کون سا ہے؟ کیا واقعی شادی کے بعد بیٹی کا گھر بدل جاتا ہے؟ 20-25 سال ایک گھر میں رہنے کے بعد جب لڑکی پروان چڑھتی ہے اور نکاح کے 2 بولوں سے ایک دم وہ پرائے گھر میں چلی جاتی ہے تو وہی پرایا گھر کیا واقعی حقیقت میں اس کا اپنا گھر ہو جاتا ہے؟ آج میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گی۔ ہر نئی دلہن کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے، اور وہ لڑکیاں بھی اس ویڈیو کو دیکھیں جن کی شادی ابھی ہونے والی ہے یا جو شادی کے بعد ابھی تک سسرال میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو رہی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ چند عادتیں جو آپ کی ازدواجی زندگی کو زیادہ خوشگوار بنا سکتی ہیں، اور اگر سسرال میں ایڈجسٹ کرنا مشکل لگ رہا ہے تو یہ 10 باتیں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہیں۔ تو السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو سنائیے جناب، کیسے گزر رہے ہیں بارشوں کے یہ دن؟ مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں اور لاہور میں حبس کا زور ٹوٹ چکا ہے، گرمی ختم ہو چکی ہے، اور موسم جہاں خوشگوار ہوا ہے وہاں بہت ہی ٹھنڈک اور سکون بھی آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام علاقے جہاں سیلاب آ رہے ہیں، جہاں لوگوں کو بارش کی وجہ سے مشکلات اور پریشانیاں دیکھنی پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سب پر اپنا رحم و کرم اور فضل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جناب، بس یہاں آپ روٹین کا میرا کام دیکھیں گے، اور آج میں آپ سے ایک اہم موضوع پر بات کروں گی، اور جو کہ تقریباً ہر نئی دلہن کی زندگی کا حصہ بنتا ہے، اور شادی کے بعد ہر نئے گھر میں جانے سے اور وہاں کے نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، ہم خواتین کے لیے اسپیشلی۔ تو ایڈجسٹمنٹ کرتے وقت بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، اختلاف رائے ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور ان سب مسائل کے ساتھ ہم گزارا کیسے کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو، کیونکہ اس کے لیے ہمیں چاہیے صبر، سمجھداری اور اچھا اخلاق۔ اس سے بہت ہی معاملات جو ہیں وہ بہتر بن جاتے ہیں۔ تو وہ 10 پوائنٹ جو کہ آپ کو سسرال میں ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں، چلیے آ کر جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہر رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دینا۔ آپ نے کبھی بھی ایک دم سے کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی ہے، ہر کسی پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا ہے۔ ہر رشتے کو سمجھنے کے لیے کم از کم بھی آپ کو 1 سے 2 ماہ چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں اچھے طریقے سے جان سکیں کہ کیا واقعی وہ رشتہ اعتماد کے قابل ہے یا نہیں، اور اس سے کس حد تک رابطہ اور دوستی یا کسی بھی طرح کی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ گفتگو جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ نرم لہجے میں کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھروں میں لاڈلی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جو دل میں چاہتے ہیں وہ بول دیتی ہیں، کام کرنا ہے نہیں کرنا، کبھی اترا جاتی ہیں، کبھی لاڈ پیار میں انکار کر دیا کرتی ہیں، لیکن سسرال میں یہ سب کچھ نہیں چلتا، اور ہمارے لہجے کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو وہاں ناز نخرہ یا لاڈ پیار نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ آپ نے جب بھی سسرال میں بات چیت کرنی ہے تو گفتگو کا انداز آپ نے نرم لہجے میں کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ جب بھی بات کریں تو مسکراہٹ چہرے پہ ہو، تاکہ اس سے سامنے والوں کو تاثر اچھا جائے اور وہ بھی آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہر چھوٹی بات پر رد عمل دینے کے بجائے آپ نے تحمل سے کام لینا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میری والدہ حیات نہیں تھی، اور کیونکہ میں اپنے گھر کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی اور میں نے کبھی بھی نو سننا سیکھا ہی نہیں تھا، تو جب میرے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا کہ جو میری مرضی کے خلاف ہوتا، یا جہاں مجھے ایسا لگتا کہ مجھے فورسفلی کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا، اور سم ٹائم میں غصے کا اظہار بھی کر دیا کرتی تھی، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں تھا۔ اب کیونکہ میری والدہ حیات نہیں تھی، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، تو اس چیز کا میں نے کافی نقصان اٹھایا، اور وہ اس طرح سے کہ میں نا ڈپریس رہنے لگ گئی تھی، میں پریشان ہوتی تھی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ٹینشن لینے لگ گئی تھی۔ لیکن ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے، یہ بات میں اپنے تجربے سے آپ کو سکھا رہی ہوں کہ آپ نے
छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना है। जब आप खामोशी इख्तियार करेंगे ना, आप देखिएगा कि आपके जो बहुत से मसाइल हैं ना वो खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं। लेकिन वो जब आप उस पर कुछ बोल जाते हैं, कोई रद्द-ए-अमल दे देते हैं ना, तो वो मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और बाज़ औक़ात झगड़ा भी हो जाता है। तो इससे आपने अवॉइड करना है। चौथा अहम पॉइंट है कि आपने शौहर के साथ जो है खुलकर और एहतराम से बात करनी है। कभी भी कोई भी बात अपने हस्बैंड से नहीं छुपानी। वो बात जो कि आपके ससुराल में हो रही हो और आपको पता हो कि अगर आपने ये बात छुपा ली तो कल को आपको इससे नुकसान हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को वो बात बता दें। आपको ऐसे मौक़ों पर समटाइम जेठानियाँ, देवरानियाँ, सास या नंदें कहती हैं कि ये बात आपने अपने हस्बैंड को नहीं बतानी। असल मसला ये होता है कि ऐसे मौके पे वो ये देख रही होती हैं कि जहाँ आप गलती करेंगी तो वो आपको किसी भी मौके पर जब तकलीफ़ पहुंचानी होती है तो वो ही बात किसी और रंग से, किसी और अंदाज से आपके हस्बैंड के आगे कर देती हैं और बाद में आपके लिए उसको डील करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपकी सास, नंद या देवरानी जेठानी में से कोई भी ख़ातून ऐसे कह दे कि आपने ये बात अपने मियाँ से नहीं करनी है, ये आपकी और मेरी बात है, तब भी आपने वो बात अपने शौहर को अपने अंदाज से पहले बता देनी है, ताकि कल को अगर कोई और किसी और तरीके से आपके हस्बैंड को वो बात बताना चाहे, आप लोगों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करना चाहे, तो वो ना कर सके। पांचवा अहम पॉइंट है कि सास ससुर और घर के दीगर अफराद का एहतराम करना है। इज़्ज़त आपको तभी मिलती है ससुराल में जब आप दूसरों को इज़्ज़त देते हैं, और बाज़ औक़ात आप इज़्ज़त दे रहे हों तब भी लोग आपको इज़्ज़त नहीं देते, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना और अपना इज़्ज़त देने वाला अंदाज़ नहीं बदलना, ताकि अगर कोई शख्स आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो भी शर्मिंदा हो जाए कि हम इससे बदतमीज़ी करते हैं और ये फिर भी हमें इज़्ज़त देती है, हमारा ख़याल करती है। तो आपने हमेशा बड़ों को तो ख़ास तौर पे, क्योंकि सास ससुर भी वालिदैन की जगह पे होते हैं, चाहे वो लड़की के हों या लड़के के, वालिदैन का एहतराम जिस तरह हम पे फ़र्ज़ है, उसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने सास ससुर का भी एहतराम करें। और अगर उनकी कोई बात ऐसी है जो कि आपको पसंद नहीं आ रही, तो वहाँ आप खामोश हो जाएं और अपने हस्बैंड को अलहदा से जाकर ये कह सकती हैं कि ये बात मुझे नहीं पसंद। तो कोशिश किया करें कि ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के सामने तो आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे वो गुस्से में आ जाएं। स्पेशली माँ बाप के मामले में जो लड़के हैं ना, वो चाहे जितनी भी मनचाही बेगम हो, उसकी कोई बात नहीं सुनते। छठा अहम पॉइंट है कि आपने अपने वालिदैन और सास ससुर का मवाजना नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। और ये बात इस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप ये सोचते हैं ना कि भाई मेरे अम्मी अब्बू ने तो मुझे इस तरह से कभी काम नहीं कहा, मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे इस तरह से कभी नहीं डांटा, कभी नहीं रोका, कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो एक बात आप अपने जहन में बिठा लें कि सास ससुर हमेशा सास ससुर ही होते हैं, वो कभी आपके वालिदैन नहीं बन सकते। इसलिए आपने कभी भी उनसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपने बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए जो है ना परेशान नहीं होना है कि वो आपको आपके पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। वो सास ससुर हैं और वो सास ससुर की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन आपने कभी भी अपने वालिदैन की बातों का मुकाबला ना उनके साथ करना नहीं है। सातवां अहम पॉइंट है कि घर के कामों में आपने अपनी हिम्मत के मुताबिक ज़रूर हिस्सा लेना है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना कि आप ससुराल में गई हैं तो आप देर से उठ रही हैं, घर का कोई काम नहीं कर रही और आप चाह रही हैं कि आपको सास, नंदे या आपकी जो जेठानी है वो पका कर खिलाती रहेंगी और आप आराम से बैठी रहेंगी। घर में मेड्स हैं तब भी आपने कोशिश करनी है कि घर के कामों पे एटलीस्ट नज़र रखें। अगर मेड्स से भी काम करवाना है तो आपने उसमें शामिल होना है और बिल्कुल ही अपने कमरे में बैठे रहना और तैयार श्यार रहना और घर के किसी भी काम काज में दिलचस्पी ना लेना, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आठवां अहम पॉइंट जो कि हर शादीशुदा लड़की को समझना चाहिए वो ये है कि अपनी इज़्ज़त नफ्स और वक़ार पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जब आप दूसरों को इज़्ज़त देंगी तो आपने इस बात को भी यकीनी बनाना है कि कोई भी डायरेक्ट आपके मुंह पर आके आपसे बदतमीज़ी ना कर सके, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो घर की छोटी बहू होती है या जो अकलौती बहू होती है उसके साथ जो है ना सास, नंदें या जेठानी वगैरह जो है वो बदतमीज़ी करने लग जाती हैं या सम टाइम बातों बातों में उनकी इंसल्ट करने लग जाती हैं रिश्तेदारों के या किसी के भी सामने। तो आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी आपके
سامنے نا بدتمیزی نہ کرے. آپ نے خود بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی اور دوسروں کو بھی اپنی سیلف رسپیکٹ پر جو ہے نا اٹیک نہیں کرنے دینا ہے. فوراً آپ نے جو ہے اس بارے میں کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرنا ہے. نواں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں سبھی کے ساتھ ہوتی ہیں اور اسپیشلی نئی دلہنوں کو نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل بہت ہی زیادہ آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ بالکل نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے. نئے گھر میں ایڈجسٹ کرنا آسان نہیں ہوتا اور مختلف مزاجوں کے لوگوں کو ڈیل کرنا ایک بہت صبر آزما کام ہے. تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں آپ نے دعا، صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. ہمیشہ اچھے نصیب کی اور اچھے وقت کی دعا کرتے رہنا ہے، صبر کرنا ہے جب بھی کوئی مشکل آئے، اور شکر ادا کرنا ہے جب آپ کا ہسبینڈ آپ کا ساتھ دے، جب آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھی بات ہو، آپ نے اس پہ شکر ادا کرتے رہنا ہے. اور اس بات پہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے آپ کا جوڑ بنایا اور آپ کو جو ہے نکاح جیسے مقدس بندھن میں باندھا. اور 10واں اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں زیادتی ہو تو خاموش رہنے کے بجائے بات کریں. یاد رکھیں کہ کبھی بھی جو ہے نا آپ نے خاموش اس طرح سے نہیں ہونا ہے کہ آپ اکیلی پورے گھر کا کام کر رہی ہیں اور ساری جو خواتین ہیں باقی گھر کی وہ بیٹھی ہیں اور آپ کام کیے جا رہی ہیں. آپ نے اس طرح نہیں کرنا. آپ کے بچے روئے جا رہے ہیں اور آپ کام کر رہی ہیں، نہیں. آپ نے اپنے حق کے لیے ہمیشہ بولنا ہے، لیکن احترام کے ساتھ. جھگڑا کرنا ضروری نہیں ہوتا. آپ طریقے سے بات کریں، اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہو تو پھر آپ اپنے گھر کے بڑوں کو اس معاملے میں انوالو کر سکتی ہیں تاکہ معاملات اور خراب نہ ہوں. یہ بھی یاد رکھیں کہ خوشگوار زندگی صرف ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ شوہر، بیوی اور دونوں خاندانوں کے تمام افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کے ولاگ میں نے جتنی بھی ٹپس آپ لوگوں کو دی ہیں وہ آپ لوگوں کو سسرال میں ایڈجسٹ کرنے میں بھی مدد کریں گی. اور ہر نئی شادی شدہ لڑکی کے لیے تو یہ بہترین ٹپس ہیں کہ اگر آپ ان طریقوں پر، ان ٹپس پر عمل کریں گی تو آپ لوگوں کا سسرال میں رہنا آسان ہو جائے گا. تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت. اللہ حافظ.